یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کیجیے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو جس موضوع پر ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہوگا کہ کچھ مولویوں کی جانب سے یزید کی باقاعدہ وکالت کرنا شروع کر دی انہوں نے۔ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت یوں محسوس ہوتا تھا۔ اس پر ہم نے بھی کئی پروگرام کیے، اس چیز کی نشاندہی کی، اور کچھ ہفتے پہلے تو ایک مولوی نے حد ہی کر دی۔ پہلے بھی وہ بہت زیادہ دفاع کرتا ہے یزید کا، جس کا نام تھا مولوی فضل چشتی۔ اس نے لاہور کے ایک محفل میں، جلسے میں خطاب کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللہ کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کو کربلا میں امیر المومنین کہہ تسلیم کر لیا تھا۔ یزید نو امام حسین نے فرمایا امیر المومنین، امیر المومنین کہہ دیا تھا، یہاں تک اس نے بات کی۔ اس بات سے تمام مسلمانوں کے، شیعہ سنی مسلمانوں کے، محبان اہل بیت کے جذبات مجروح ہوئے، دل دکھے۔ تو اس پر شیعہ علماء نے، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی صاحب نے ایکشن لیا، ہم نے بھی پروگرام کیے اور اس مولوی پر ایف آئی آر درج کروا دی۔ اس پر ایف آئی آر درج ہو گئی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ عدالتی کاروائی چل رہی ہے، اور آج جو عدالت کی کاروائی ہوئی، ایک اہم اپڈیٹ ہے، میں نے سوچا میں آپ تک پہنچاؤں۔ آج کی عدالتی کاروائی میں یہ ہوا کہ یہی مولوی کہ جس نے سٹیج پر یہ کہا تھا کہ جی میں ثابت کر سکتا ہوں، اور شیعہ مسلک کو اس نے گالیاں دیں اور بڑے تکبرانہ لہجے میں بات کر رہا تھا، آج عدالت میں پیش ہوا تو راہ فرار اختیار کر لی، اپنے بیان پر قائم نہ رہ سکا، اور کہتا ہے کہ یہ ویڈیو ہی میری نہیں ہے۔ یعنی آپ غور کیجئے اس بات پر کہ محفل لائیو چلی ہے، ایک اجتماع میں مائک پر اس مولوی نے کہا ہے یہ بات کہ جی میں ثابت کر سکتا ہوں کہ امام حسین نے، نعوذ باللہ بہتان باندھا امام پر بھی کہ یزید کو امیر المومنین کہا تھا، اور اب کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو ہی میری نہیں ہے۔ تو اس پر مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ جھوٹ بولا ہے تو قائم بھی رہو اس پر ظفر، آدمی کو صاحب کردار ہونا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں تو پہلے ہی ایسی بات نہ کرو جس سے انتشار پھیلے، جس سے مومنین کی دل آزاری ہو۔ پہلے ایسی بات کر لینی جان بوجھ کر فتنہ ڈالنے کے لیے، یزید کی وکالت کرنے کے لیے، قاتلین حسین کی وکالت کے لیے، اور بعد میں جب مقدمہ ہو جائے تو وہاں پر جا کر بیان بدلو۔ بہرحال اس چیز کی نشاندہی ہو جائے گی، فورینسک کے لیے ویڈیو جا چکی ہے، اور فورینسک رپورٹ جب آئے گی تو جو سچ ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس ساری صورتحال سے ایک بات اور ثابت ہو گئی کہ کچھ ایسے مولوی ہیں کہ جو اپنے عقائد و نظریات بدل لیتے ہیں، تبدیل کر لیتے ہیں۔ یوں کہنا بہتر ہوا کہ جو یہ یزید کی وکالت کرنے والے ہیں، یا اس طرح کے قاتلان امام حسین کی وکالت کرنے والے ہیں، انہیں خوف خدا نہیں ہے لیکن اداروں کا خوف ہے۔ چلیں یہ بات تو کم از کم پاکستان میں امن و امان کے لیے خوشائن ہے نا، کہ جب قانونی راستہ اختیار کیا جاتا ہے تو پھر یہ لوگ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، اپنے بیان بدل لیتے ہیں۔ حال ہی میں ایک اور مولوی صاحب تھے جو بڑے یزید کے حامی تھے، قاتلان حسین کا دفاع کرنے والے تھے، جب انہیں اداروں نے اٹھایا، گرفتار کیا، تو اس کے بعد انہوں نے وہی مولوی تھا کہ جس نے آ کر برملا کہا کہ قاتلان حسین پر میں لعنت کرتا ہوں۔ تو الحمدللہ پاکستان میں شیعہ سنی مسلمانوں کو ان کے جذبات کو مجروح کرنے کے لیے جو ایک سازش کچھ عناصر کی جانب سے کی گئی، کچھ مولویوں کی جانب سے کی گئی، جس میں وہ یزید کا دفاع کرنا چاہتے تھے، قاتلان حسین کا دفاع کرنا چاہتے تھے، وہ بے نقاب بھی ہو چکی ہے، اور یہ لوگ اپنے نظریات سے اب پیچھے ہٹتے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہمیں قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے تمام لوگوں کو کہ جو بھی قاتلان امام حسین کی، قاتلان اہل بیت کی وکالت کرے گا، طرفداری کرے گا، تو ان کے خلاف ضرور پاکستان میں قانونی کارروائی ہوگی، کیونکہ یہاں پر کسی صورت بھی دشمنان رسول و اہل بیت و اصحاب کی وکالت نہیں کی جا سکتی۔ مومنین اکرام، آپ کی سوال سے کیا رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔